بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان علی بٹ، ایک دیوبند عالم دین قاری سبقت اللہ بن نوری الرشیدی کی لکھی ہوئی تحریر، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب اور مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے اپنے جو جذبات کا اظہار کیا، تو میں نے سوچا کہ اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر لازمی کیا جائے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب مولانا سمیع الحق شہید کو آسیہ ملونہ کے خلاف آواز اٹھانے پر شہید کر دیا گیا، اور قوم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تمام لبرل پارٹیاں جو اقتدار کے لیے سارا سال رسا کشی کرتی ہیں، مگر وہ پارلیمنٹ میں ایک واجب القتل شاطمہ آسیہ ملونہ کے تحفظ کے لیے اکٹھی ہو گئیں۔ تمام تر مشنری ایک گستاخ رسول اوروں کو بچانے کے لیے حرکت میں آ چکی ہیں۔ امریکہ سے لے کر یورپ تک کی تمام حکومتیں آسیہ ملونہ کو اپنا مہمان بنانے کے لیے مری جا رہی ہیں۔ اس ملونہ کو فرار کروانے کے لیے طاغوت کے گماشتے ایک ہو چکے ہیں، اور جس طرح کا کریک ڈاؤن مولانا خادم حسین رضوی، جو کہ ایک بریلوی مکاتب فقہ سے تعلق رکھنے والے عالم دین ہیں، ان کے ساتھ اور ان کے کارکنان پر جو ہوا ہے، اس سے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نظریاتی اساس پر ایک سوال اٹھ رہا ہے۔ میں دیوبند مسلک سے تعلق رکھنے اور ایک عالم دین ہونے کے باوجود میں مولانا خادم حسین رضوی کے جذبے اور خلوص کی قدر کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں کہ ملک پر برسر اقتدار عمران خان صاحب اور ان کے ہم نوا پاکستان کو ایک اتہ ترک دور کے ترکی کی طرز پر لے جانے کے لیے کوشاں ہیں، ان حالات میں میں دیوبند جماعتوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ 295C اور دیگر اسلامی آرڈیننس کو بچانے کے لیے کوششیں کریں۔ مسلک دیوبند کے وارثین اس وقت شدید ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار ہیں، اور جناب مولانا طارق جمیل صاحب عمران خان کی خوشامدیں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب ایک ایسے وقت میں کہ جب عمران خان جیسے ثابت شدہ طاغوتی ایجنٹ اسلام پر حملہ آور ہیں، بجائے اس کے کہ آپ امت کو اس کے خلاف آواز بلند کرنے کی نصیحت کرتے، آپ خود طاغوت سے جا ملے۔ لال مسجد پر حملہ ہوا، آپ چپ رہے۔ ڈرون حملے میں بچے خواتین شہید ہوئے، آپ چپ رہے۔ بجوڑ مدرسے پر حملہ ہوا، آپ تب بھی چپ رہے۔ ممتاز قادری علیہ رحمہ کو شہید کر دیا گیا، آپ چپ رہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون میں ترمیم ہوئی، آپ چپ رہے۔ موچی، انگڑا، بینسا، یہ جتنے بھی پیشے چل رہے تھے، ان کے جو بلاگر تھے، جو ان کے ایڈمن تھے، جب ان ملعون کو مفرور کروایا گیا، آپ چپ رہے۔ APS میں بچے شہید ہوئے، آپ چپ رہے۔ اب سلیبی صہیونی آسما کو مانگ رہے ہیں اور آپ نے اس کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، لیکن عمران خان کے لیے آپ نے فوراً ویڈیو بنا کر سینڈ کر دی، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک سیکولرزم کے نظام کے لیے مصروف عمل ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، کم از کم آپ لازمی گمراہ ہو چکے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ دین کے نام پر آپ صرف اپنا جو الو ہے، آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے۔